اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے دروس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات نقل کرنے کی کوشش کی جو مدینہ منورہ میں پیش آئے، مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں اور اس کے اطراف پیش ہونے والے تمام حالات. مسجد النبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آنے کے بعد اس کی تعمیر ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بارے میں ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اور ڈیٹیلز بتائیں گے. لیکن آج کے اس حلقے میں اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیلز کی طرف جائیں، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مدینہ منورہ کو جغرافیکلی سمجھا جائے، اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے سوشل اینڈ اکنامک سسٹم کو سمجھا جائے، مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ اور ان کے مذاہب کو سمجھا جائے، تاکہ ایک مینٹل اپروچ ہماری بلڈ ہو، جس کی وجہ سے اور جس کے پس منظر میں ہم مدنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم کسی غلط نتیجے پہ نہ پہنچیں اور کوئی اسٹیریوٹائپ قسم کا آئیڈیا نہ ڈیولپ کریں اپنے مائنڈ میں. تو اسی لیے بہت ضروری ہے اس پس منظر کو جاننا. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سیرت النبوی کا سلسلہ شروع کیا تو ہم نے مکے کو ایک مرکزی، ایک سینٹرل پوائنٹ رکھا، اور مکے کے اطراف جتنے مذاہب تھے ان کی ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں گئے، اور ہم نے ان کو ڈسکس کیا کہ نارتھ میں کرسچنز کیسے ڈیولپ ہوئے، نارتھ میں جوئش سیٹلمنٹس فرام شام آل دا وے ٹو مدینہ کیسے ڈیولپ ہوئیں، یمن کے علاقوں میں عیسائیت کیسے پھیلی، یمن کے علاقوں میں یہودیت کیسے داخل ہوئی، پھر یمن میں حکومتیں کیسے چینج ہوئیں، ایتھوپین انفلوئنس کی وجہ سے وہاں پہ کرسچینٹی اسٹیبلش ہوئی، پھر اس کو اوور تھرو کس طرح کیا پرشین امپائر نے. تو ان تمام حالات کو ہم نے اسی لیے ذکر کیا تاکہ ہم پھر ان تمام چیزوں کی طرف آ سکیں جو اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان جو تمام واقعات پیش آئے ان کو ہم ڈسکس کر سکیں اور ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. اسی طرح ہم مدنی زندگی میں اگر اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا کہ جو چیزیں ہوئیں وہ کیوں ہوئیں. تو there has to be a background behind everything. So we need to understand that background before we start moving forwards. تو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ان ڈیٹیلز کو اور انکلوڈ کریں گے، لیکن آج ایک تھوڑا سا سٹیج سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں، مدینہ کی جو آب و ہوا ہے وہ مکے سے بہت ڈفرینٹ تھی. ایک تو یہ کہ نارتھ میں تھا، اوپر سے مدینہ منورہ کو تین طرف سے نا پہاڑوں نے اور حرات نے گھیر رکھا تھا. حرات جو ہیں آپ کہتے ہیں ایسے نوکیلے پتھر ہوتے ہیں جن پر نہ آپ چل سکتے ہیں، نہ آپ کے مویشی چل سکتے ہیں، نہ آپ کے جانور چل سکتے ہیں. تو تین طرف سے مدینے کو ایک نیچرل پروٹیکشن تھی، جس کی وجہ سے تین طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی حملہ کرے گا مدینے پر، کیونکہ وہاں پر کوئی چل ہی نہیں سکتا. تو وہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن تھی، اور سینٹر میں ایک بہت بڑا میدانی علاقہ تھا، اور اس میں بھی کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کی اور وادیوں کی دامن میں بستیاں آباد تھیں، قبائل آباد تھے. بنو نجار ہو گئے، بنو حارثہ ہو گئے، بنو ثعلبہ ہو گئے، بنی قریظہ، بنو نذیر، اس طرح کے کئی قبائل آباد تھے. اچھا، ان قبیلوں میں
بعض تو وہ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے، پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، یا قبیلے کے چند لوگ مسلمان ہو گئے، یا اکثریت مسلمان ہو گئی۔ جو لوگ بچ گئے، جو مسلمان نہیں ہوئے، ان میں اکثریت دو مذاہب کی تھی۔ ایک وہ جو اپنے پچھلے دین پر ابھی تک تھے، یعنی بت پرستی پر، اور بعد میں کثیر التعداد منافقین انہی لوگوں کی تھی کہ ڈر کر، خوف میں آ کر، پریشرائز ہو کر انہوں نے بظاہر تو لبادہ اوڑھ لیا تھا اسلام کا، لیکن اندر سے ہی اپنے پچھلے دین پر ہی قائم تھے اور کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی۔ اور جو اسلام نہیں لایا دوسرا گروہ تھا یہود کا، جن میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ، اکثریت مسلمان نہیں ہوئی۔ تو یہ تین مذاہب تھے۔ تو پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں پر کون کون لوگ تھے، تاکہ ہم ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ سکیں کہ انہوں نے جو بھی عمل کیا اس کے پیچھے ان کے کیا موٹیوز یا کیا بیگیج تھا، تاکہ ہم اس چیز کو اسٹیریوٹائپ کر کے ہر جگہ اپلائی کرنا نہ شروع کر دیں۔ جو ہوا وہ مدینے کے ماحول میں ہوا، اس لیے مدینے کے ماحول کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ مدینے کی جو آب و ہوا تھی وہ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ آپ اس کو پرفضا مقام نہیں کہہ سکتے، پرافضا مقام نہیں کہہ سکتے۔ ایک ایسی آب و ہوا تھی کہ وہاں پہ جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ اکثر بیمار ہو جاتے تھے، اور بی بی عائشہ تو کہتی ہیں کہ یہاں کیا تو پانی کا مزہ بھی خود ذائقہ نہ تھا۔ اور اکثرین جو مہاجرین کی یہاں پر آئی ہے مدینے میں، ان میں سے کچھ لوگ تو سخت بیمار ہو گئے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر، حضرت عامر ابن فہیرہ، حضرت بلال۔ بی بی عائشہ نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ میں اپنے جا کے ان لوگوں کی بیمار پرسی کروں، میں ان کو جا کے پوچھوں ان کا کیا حال ہے۔ اور جب وہ داخل ہوئیں تو دیکھا کہ وہ تو درد سے کرراہ رہے ہیں۔ تو شاید یہی وجہ ہوگی، بعض علماء اور بعض مفسرین، بعض محدثین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یثرب کو جو یثرب کہا گیا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ورڈ ہے یثرب یا یثرب، یہ نکلا ہے تثریب سے، کہ جس کے اوپر گناہوں کا مواخذہ کرنا، یا سرب سے۔ تو ایدر وے اس کے معنی کچھ اس طرح کے نکلتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ جو پسند نہ کی جاتی ہو، اچھے الفاظ میں یاد نہ کی جاتی ہو۔ تو یہ تو یثرب کا حال تھا۔ لیکن جب میرا مدنی یہاں آیا، اور جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں، میرے مدنی نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پھر مدینے کی تو حال ہی بدل دیا۔ جہاں لوگ بیمار ہوا کرتے تھے وہاں ہر طرف صحت ہی صحت ہے۔ آج بھی اگر آپ مدینے جائیں تو مدینے کے ماحول میں جو ٹھنڈک ہے، اللہ اکبر، مدینے کے ماحول میں جو تازگی ہے، اور مدینے کے ماحول میں جو اپنائیت ہے، اور وہاں کے لوگوں کا جو خلوص ہے، وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ گویا آج بھی ان میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو اس زمانے کے انصار کی یاد دلاتی ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ تو مدینے کی آب و ہوا ہو گئی۔ اب آتے ہیں مدینے کے سوشیو اکنامک سسٹم پر، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہاں پر تجارت کس کے پاس تھی اور معاملات کیسے طے کیے جاتے تھے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینے میں دو قبائل بڑے تھے، اوس اور خزرج، اور کہیں جا کر یہ ایک ماں کی اولاد ہوتے تھے، اس کا نام تھا قیلہ۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب قباء کی ٹیلوں پہ وہ یہودی کھڑے رہ کے چلایا تو اس نے یہی کہا نا، یا بنو قیلہ ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے بنی قیلہ، اے قیلہ کی اولاد سنو، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ بزرگ جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو اس نے ان سب کو، جو اوس، خزرج اور تمام دوسرے قبائل تھے، ان کو قیلہ کی اولاد کہہ کے پکارا۔ تو محدثین، مفسرین ایک یہ بھی لکھتے ہیں اس ضمن میں کہ ان کی ماں قیلہ تھی، اس لیے اس نے ان سب کو بلایا۔ تو خیر بہرحال یہ تھے تو ایک ہی خاندان کے، اور یہ یمن کے قبائل تھے جو یمن سے آ کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ جب بنو خزاع جو ہے وہ مکہ آ کے آباد ہوئے جب یمن سے نکلے، اور یہ دو قبائل جو ہے کہ یہاں آ کر آباد ہوئے مدینے میں۔ تو اب یہ تھا کہ یہ چونکہ دونوں قوت تھے اس لیے یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے۔ اور جو دوسرے قبائل مدینے میں آباد تھے، بنو ثعلبہ، بنو حارثہ، بنو قینقہ، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ یا تو اوس کے حلیف تھے، فرینڈز تھے، ایلائز تھے، یا خزرج کے ایلائز تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب جنگیں ہوتی تھیں
تو جو ان کے حلیف تھے وہ ان کی طرف سے لڑتے تھے، جو ان کے حلیف تھے وہ ان کی طرف سے لڑتے تھے۔ اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے حلیف جو بظاہر حلیف ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑتے رہیں، کیونکہ اگر آپ ایک قوت ہو گئے تو امید ہے کہ آپ ان کو کھا جائیں گے، کیونکہ وہ ابھی تو آپ کے حلیف بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو ان کی جو تھیوری ہے، ان کا جو ریلیجن ہے، ان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز لائف، وہ آپ سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر آپ اور آپ کے ہم مذاہب قومیں ایک ہو گئیں تو ڈیفینیٹلی یو ول گونا گو آفٹر دیم۔ تو خیر بہرحال مدینے میں اس طرح کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اسلام وہ طاقت تھی جس نے آ کر ان دونوں قبائل کو منظم کیا، یکجا کیا، ایک گروپ بنایا، اور اس گروپ کی صرف ایک ہی داغ بیل تھی، وہ تھی اسلام۔ تو اب یہاں پر تین قسم کے مسلمان جمع ہو گئے، ایک وہ جو اوس کے تھے، ایک وہ جو خزرج کے تھے، اور ایک وہ جو مکے سے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری مائنورٹیز بھی تھیں جو دوسرے علاقوں سے آئی تھیں۔ اب یہ سارے جمع ہو گئے ایک جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں آپس میں اس طرح کا ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو اگر آپ اس صحابی کو جانتے نہ ہوں، اس کے حالات زندگی سے واقف نہ ہوں، تو آپ کے لیے بتانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مکی صحابی تھا کہ مدنی صحابی تھا، یہ انصاری تھے کہ یہ مہاجر تھے، یا یہ کہیں اور سے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس فرق کو مٹا دیا، اللہ کے رسول نے اس فرق کو مٹا دیا۔ اگر آپ اس صحابی کو جانتے نہ ہوں اور صرف میں آپ کے سامنے ان کا نام عرض کروں، یا میرے سامنے کوئی ان کا نام عرض کرے اور میں نہ جانتا ہوں، تو میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ داغ بیل رکھی دین کی کہ دین تقوی پر قائم ہے، دین تقوی پر قائم ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پیسے والا، غلام، آزاد، یہ کوئی معیار نہیں رکھتی۔ اسی لیے جب حضرت ابو ایوب انصاری نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اوپر والی منزل میں تشریف لے جائیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں آپ سے اوپر رہوں، تو آپ نے کہا کہ ابو ایوب، اوپر نیچے رہنے سے فضیلتیں کم یا زیادہ نہیں ہو جاتی۔ تو ہم کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سٹارٹ ہوا، اس سے پہلے جو خطوط لکھے جاتے تھے اسلامی حکومت کے، اس میں ڈیٹس نہیں ہوتی تھیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے لوگ ڈیٹس نہیں ڈالتے تھے، بلکہ لوگوں میں ڈیٹس ڈالنے کا رواج ہر قوم کا الگ الگ تھا۔ مثال کے طور پہ جو اہل ایران تھے، یعنی ایران میں جو حکومتیں ہوتی تھیں، ان میں ڈیٹ ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ تخت نشین ہوتا، اس کی گدی نشینی کی جو تاریخ ہوتی وہ اس سے کیلنڈر شروع کرتے، تو ان کے پاس وہ طریقہ تھا۔ اچھا، رومیوں نے بھی اپنا ایک طریقہ اسٹارٹ کر لیا تھا کہ رومیوں کے پاس سکندر جو ہے وہ جب بادشاہ بنا تھا وہ اس کو اپنی ڈیٹ مانتے تھے اور وہاں سے اپنا کیلنڈر سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، عربوں نے شروع میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا زمانہ تھا تو انہوں نے اپنا کیلنڈر جو سیٹ کیا تھا وہ اس تاریخ سے کیا تھا کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو وہ اس کو حق و باطل کا فرق خیال کر کے اس سے اپنا کیلنڈر سٹارٹ کیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ہوتے ہوتے انہوں نے تعمیر کعبہ، پہلی جو تعمیر ہوئی کعبے کی اولاد ابراہیم کے ہاتھ، تو پھر انہوں نے اس کو اپنا ڈیٹ کیلنڈر بنا لیا۔ اچھا، پھر کرتے کرتے ایک ان کے اندر آدمی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں تھے، ان کا نام تھا کعب ابن لوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے ان کی وفات سے اپنی تاریخ گننا شروع کی۔ پھر اس کے بعد جب ابرہہ نے کعبے پہ حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس سال کو یا اس تاریخ سے یا اس سال سے پھر اپنے کیلنڈرز بنانا شروع کیے۔ تو they always used to go for important events and incidents۔ تو ایسی بات نہیں تھی کہ پہلے لوگ تاریخیں مینٹین نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا منظم طریقہ نہیں تھا۔ تو چونکہ حضرت عمر کی حکومت اتنی پھیل گئی تھی کہ اسکندر اعظم سے بڑی حکومت تھی ان کی، تو اس لیے کوئی کنسسٹنٹ فارم آف کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے اس تاریخ کی تجویز کی کہ جو ہجرت ہے اس کو ہم شمار کریں گے پہلا سال۔ اور چونکہ عربوں میں
لونر کیلنڈر میں محرم کا مہینہ پہلا مہینہ تھا، اس لیے انہوں نے بھی تاریخ محرم سے شروع کی۔ اچھا، مدنی زندگی کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ان 3 phases۔ مدنی زندگی کا جو پہلا فیز تھا اس میں زیادہ تر ٹائم ان رکاوٹوں سے لڑنے میں لگ گیا جو انٹرنل رکاوٹیں تھیں فار دا موسٹ پارٹ، اور کچھ ایکسٹرنل رکاوٹیں تھیں، مثال کے طور پہ قریش، ان سے ٹیکل ڈاؤن کر کے معاملہ سیٹل ڈاؤن کرنے میں زیادہ تر وقت نکل گیا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ ہوئی، جس کی وجہ سے ایکسٹرنل تھریٹ فرام دا قریش واز eliminated and internal threats had been minimized to a greater extent۔ تو وہ تمام ایلیمنٹس آف سوسائٹی جو اندر سے ویک کر رہے تھے ان کو باہر کی طرف نکال دیا گیا، تو مدینہ منورہ اندر سے بھی مضبوط ہو گیا اور باہر سے تھریٹس بھی منیمائز ہو گئی۔ پھر دوسرا مرحلہ وہ سٹارٹ ہوا جس میں دین کو پھیلانا شروع کیا اور یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، اور تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونا شروع ہوئے اور یہ ایک منظم طاقت بن گئی، ایک گروپ بن گیا جس کو پھر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی کسی کی، تو جس کا ذکر سورۃ النصر میں بھی ہوتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ 3 مراحل ہیں، تو ہم ان مرحلوں میں سے پہلے مرحلے کو پہلے طے کریں گے، پھر دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے، پھر انشاءاللہ تیسرے مرحلے کی طرف جائیں گے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہم کو پہلے مدینہ منورہ کا کانٹیکسٹ، یہاں کے لوگ اور یہاں کا تمدن، تہذیب، ریلیجیس، پولیٹیکل، سارا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے تاکہ آگے مدنی زندگی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو پہلا فیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے گزر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو مکہ تھا جہاں زیادہ تر لوگ آپ کو اپوز کر رہے تھے اور بہت کم لوگ تھے جو آپ کو مانتے تھے، اور اب مدینہ ہے، یہاں فیز ایسا ہے کہ صحابہ بے چین ہیں کہ آپ کچھ حکم دیں اور ہم اس کو پورا کریں، یعنی بالکل معاملہ تبدیل ہو گیا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ سے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اس کانسٹیٹیوشن کو تمام لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہی وہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز این اتھارٹی مدینہ میں داخل ہوئے، اور ایز این اتھارٹی آپ نے تمام لوگ جو مدینہ میں تھے ان کے درمیان پیکٹ قائم کیا کہ اب نو مور فائٹنگ امنگ یور سیلفس، اسٹرینتھن یور سیلفس، گو فار یور strong points and forget about whatever weakens you۔ تو اب وہ دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو احکامات دیے، زندگی گزارنے کے ضوابط و قوانین دیے، the laws، اور جس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، اور وہی ہے جس نے امیوں میں خود ان کے درمیان میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اللہ کی آیات تلاوت کر کے ان کو سنائیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائیں، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور پہلے تو یہ لوگ یقیناً گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لے آئے تھے وہ ہمیشہ آپ کی طرف توجہ کرتے اور انتظار کرتے کہ ابھی کوئی حکم دیں گے آقا، پھر ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور ان کے اس مزاج کو بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کو وہ بوجھ نہیں سمجھتے، خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ تو خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ جو مدینہ منورہ تھا اس میں مسلمانوں کے 2 مین گروہ تھے، انصار جو یہاں آلریڈی اسٹیبلشڈ تھے، جن کے گراؤنڈ سے کئی 100 سال تک آبا و اجداد تھے۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایشیا کو چھوڑ کر مڈل ایسٹ جاتے ہیں یا یورپ جاتے ہیں یا افریقہ جاتے ہیں یا امریکہ آتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ایز اے فرسٹ جنریشن آپ کو وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہونے میں تھوڑی سی زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایز اپوز ٹو سیکنڈ جنریشن، یا تھرڈ جنریشن از ایون بیٹر۔
تو ایک گراؤنڈ ورک مہاجرین کے پاس وہاں پر نہیں تھا، تو they were not yet established. کچھ لوگ ایک سائیکل میں اسٹیبلش ہو گئے، کچھ کو 2-3 جنریشنز لگ گئیں اسٹیبلش ہونے میں. انصار ایک اسٹیبلشڈ کمیونٹی تھی، اینڈ دے ہیلپ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جیسے ہم آگے پڑھیں گے، دے ہیلپ ان ایوری وے پاسبل کہ مہاجرین وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. لیکن انصار بھی خود کوئی بہت امیر نہیں تھے، تو جو بھی کچھ ان کے پاس تھا. دوسری قوم جس کے بارے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا وہ تھی وہاں کے اصل باشندے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی تک مشرک تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھے، اور کہیں کھل کر اور کہیں ڈھکے چھپے اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے. ان میں سے جو ڈھکے چھپے تھے وہ منافقین ہو گئے. اچھا، منافقین میں بھی 2 قسم کے منافق ہوتے ہیں. ایک تو عملی منافق ہوتا ہے. منافق کا جو ورڈ ہے وہ نفاق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کمی، کسی چیز میں کی کمی ہونا. اگر عملی منافق ہے آدمی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور دین اسلام پر اور تمام احکامات پر ایمان ہے، لیکن جہاں تک عمل کی بات ہے اس کا عمل ناقص ہے. اور جہاں تک اعتقادی منافق کا تعلق ہے وہ ہے جو جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر درمیان میں داخل ہوتا ہے، اور لیکن اندر سے اس کا دل اس کے پچھلے دین پر ہی ہوتا ہے، لیکن باہر سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو وہ اعتقادی منافق ہوتا ہے. تو اعتقادی منافق بھرے پڑے تھے وہاں کے معاشرے میں، اور وہ زیادہ تر انہی لوگوں میں سے تھے جو انڈر پریشر آ کر کام کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں سخت کینہ اور عداوت بھری ہوئی تھی، اور جہاں موقع ملتا تھا یہ اس عداوت کو نکالتے تھے. ان میں سر فہرست جو آدمی تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، اور یہ رئیس المنافقین تھا، جس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے in little bit more detail کہ کیا وجہ تھی کہ یہ اتنا بڑا اسلام دشمن تھا مدینے میں. بلکہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے یہاں ذکر بھی کر دوں کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے حلقوں میں پڑھا ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا جنگ بعاث، اور ان میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں کیونکہ ان کی آپس میں ٹسل چلتی رہتی تھی. تو جب جنگ بعاث ختم ہوئی تو یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو یہ گمان ہوا کہ دیکھو ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور میرا قبیلہ ہے، ایون خزرج میں، تو امید یہ ہے کہ ان دونوں کا میں سربراہ بنوں گا. ابھی اپنے ذہن میں وہ یہی سوچ رہا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ بیعت عقبہ ثانی میں کفار مکہ کو جب پتہ چلا کہ ایک بیعت ہوئی ہے تو وہ مدینہ والوں کے جب کیمپ میں پہنچے تو ان کی طرف سے جو سردار ریپرزنٹیٹیو تھا وہ یہی تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور اس نے کہا کہ دیکھو مکے والوں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں ان کا سردار ہوں، مدینے والوں کا. اس نے اپنے آپ کو کسی ون پرٹیکولر گروپ سے منسلک نہیں کیا، اس نے کہا میں ان کا سردار ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھ سے چھپ سکتی تھی، وہ مجھے نہ بتاتے. تو اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ میں ان کا سردار ہوں. اور جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لا رہے ہیں اور سب نے آپ کو قبول کر لیا ہے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور آپ کو اپنا سردار مان لیا ہے، تو اس کو اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آئی. اور وہ بیچارہ دنیا کا مارا، دنیا کی لالچ میں مبتلا آدمی، اس کو جب نظر آیا کہ اس کی بادشاہت چھن رہی ہے تو اس نے دل میں حسد اور آگ، یہ وہی حسد اور آگ ہے جو شیطان کے دل میں بھی لگی تھی. جب اللہ نے کہا کہ میں آدم کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اب جنوں کی حکومت کا زمانہ چلا گیا، اب اولاد آدم کی حکومت کا زمانہ آیا ہے، تو اس بغض اور حسد کی آگ میں شیطان بھی جلا کہ میں تو اپنے تئیں سردار سمجھ بیٹھا تھا، یہ فرشتے تو نفس ہی نہیں رکھتے، یہ تو ہیں ہی سیدھے سادھے، میں تو نفس رکھتا ہوں اور اتنا پاکیزہ ہوں، تو بھلا میرے سوا کون ہے جس کو زمین کی بادشاہت مل سکتی تھی، اور اب یہ نئے بادشاہ آ گئے ہیں. تو اسی آگ میں یہ بھی جلا، اسی آگ میں یہ بھی جلا، اور اسی آگ میں جلتے جلتے مر گیا. اس کے بارے میں ہم بعد میں اور تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس نے کیا 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 اور کس کس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اچھا، تیسری قوم تھی وہ اہل کتاب تھے، جیسا کہ ہم پہلے آپ سے ڈسکس کر چکا ہیں. اور پرانے زمانے میں یہ شام وغیرہ کے علاقے میں اور فلسطین کے علاقے میں اور ارض مقدس میں آباد تھے. اور جب ان کے اوپر مختلف حملے ہوئے ایران کی طرف سے اور پھر روم کی طرف سے، تو پے در پے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا. جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم نے ان پر ایک قوم مسلط کر دی، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو پھر ایک قوم مسلط کر دی. تو 2 دفعہ یہ وہاں سے نکلے، اور جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے پھیلنا شروع کیا ارض مقدس سے لے کے مدینہ منورہ تک، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ مدینہ منورہ ہی وہ شہر ہے
جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے آنا ہے. جیسا کہ ہم پچھلے حلوق میں پڑھ چکے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت کعب نے روایت بیان کی، تو اس کے اندر یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہجرت گاہ ہوگی مدینہ منورہ، کہ وہ مولدہ بمکہ، کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، وَيُحَاجَرَهُ بِطَيْبَةَ، اور وہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، وَمُلْكُهُ بِالشام، اور شام تک ان کی حکومت پھیل جائے گی. تو یہ لوگ یہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے، لیکن چونکہ صدیوں سے یہاں آباد تھے تو بالکل عرب رنگ چڑھ گیا تھا ان پہ. عربی زبان بولتے تھے، عبرانی بھی بولتے تھے. ان کی تہذیب، تمدن، رہن سہن، اتار چڑھاؤ سب بالکل عربی تہذیب میں ڈھل گیا تھا. آپ دیکھ کے کہہ نہیں سکتے تھے کہ عرب نہیں ہے. پھر عربوں میں آپس میں شادی بیاہ کرنا اور رشتہ داری قائم کرنا، تو یہ کافی آپس میں وہاں ضم ہو گئے تھے. لیکن ایک بات تھی کہ یہ اپنے آپ کو ایک عام عرب سے جو مشرک تھا اس سے بہتر تصور کرتے تھے کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ مشرک ہیں. اور پھر وی آر دا چوزن پیپل، ہم تو سلیکٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہم تو جائیں گے ہی جنت میں. اور اگر جہنم میں کبھی گئے بھی تو الا ایام معدودہ، سوائے چند دنوں کے، پھر ہم نے تو جانا جنت میں ہے، تو ہم ان سے بہتر ہیں. اور یہ تو امی ہیں، یعنی کہ امی سے مراد ان کے نزدیک تھی کہ بدو لوگ ہیں، وحشی لوگ ہیں، رذیل ہیں، پسماندہ ہیں، اچھوت ہیں، جاہل ہیں، ان کو تو خبر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں، اور یہ تو حق پر بھی نہیں ہے. تو یہ ایک تیسرا گروپ تھا. لیکن چونکہ یہ یہاں پہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں تھے، اسی لیے یہ زیادہ تر اوس کے حلیف تھے یا خزرج کے حلیف تھے. اچھا، صرف یہ مدینہ میں آباد نہیں بلکہ مدینے سے لے کے شام تک ان کی کئی بستیاں تھیں. مثال کے طور پہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ جیسا خیبر میں ان کا ایک گٹھ جوڑ تھا. تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ آؤٹ آف کانٹیکس باتیں لے کے اسٹیریوٹائپ کے طور پر آج کے زمانے میں ان کو ایز اٹ از نہ اپلائی کرنا شروع کر دیں، تو چیزوں کو ان کے کانٹیکس میں رکھ کے پڑھنا سیکھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کر سکیں، نہ کہ ہمیں یہ طیش اور غصہ دلائیں. صرف تو چیزوں سے سبق حاصل کریں اور اس کو اس کے کانٹیکس میں آپ سٹڈی کرنے کی کوشش کریں. پھر چند عقائد ان میں رونما ہوئے، جیسا کہ ہر زمانے میں ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہدایت نہ ملے تو لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنا لیتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بدعات کے اندر آتی ہیں، جو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ خود بنا لی ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، اور جو اصل دین ہے اس سے بہت دور چلے گئے. تو مثال کے طور پہ وہ ایک بات کرتے تھے جس کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کہ اگر ہم ان کا مال کھا جائیں یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیں تو ہم پر اس معاملے میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اچھوت ہے. ہاں، ہم آپس میں اگر ایک دوسرے کا حق ماریں گے تو پھر پوچھ ہوگی. یہ انہوں نے ایک عقیدہ بھی بنا لیا تھا اس طرح کا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے عقائد تھے. خیر، بہرحال یہ لوگ دولت مند تھے، اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تھا، اور یہ دولت کمانے کے طریقوں سے بھی بہت اچھے واقف تھے. اب مثال کے طور پہ غلہ بانی، غلے کا کاروبار، کھجوروں کا کاروبار، شراب کا کاروبار، کپڑے کا کاروبار، غرض وہ تمام کاروبار جن سے اچھی آمدنی ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان کے ہاتھ میں تھے. اچھا، پھر یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے تھے. چیزیں امپورٹ کی اور یہاں پر اس کو منافع کے ساتھ بیچ دیا. یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایکسپورٹ کیا اور اس کو منافع کے ساتھ بیچ دیا. تو یہ کام بھی یہ کرتے تھے. اور چونکہ یہ اس کام میں کافی ماہر تھے، یہ اربوں سے زیادہ منافع کماتے تھے. اکثر تجارت میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ دگنا، کبھی کبھی تو 3 گنا منافع کماتے تھے. یہ ایک تو منظم تھے، اور پھر انہوں نے اس کو بڑا احسن طریقے سے اس کاروبار کے اوپر انہوں نے مہارت حاصل کی تھی. اور مکے کے لوگ تو زراعت سے بالکل واقف ہی نہیں تھے، کیونکہ مکے میں تو کوئی زراعت ہی نہیں ہوتی. اچھا، پھر ان میں سود خوری بھی بہت عام تھی. اب تو اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی عام ہو گئی ہے، اور اس پہ ہیلے بہانے بھی لے کے آتے ہیں. خیر، بہرحال ان میں وہ بھی ایک عام تھی. تو وہ سود خور بھی تھے، تو انٹرسٹ بھی کھاتے تھے. اور پھر عرب سردار جو ہیں وہ کہتے ہیں نا، وہ برادری کی موت مارے ہوئے تھے اور اپنی عیاشی کی موت مارے ہوئے تھے. ان سے آ کے بڑے بڑے قرضے لیتے اور خوب یہ اس پہ سود لگاتے، اور وہ زندگی بھر یہ اتارتے ہی رہتے، اور وہ جا کے یہ پیسہ شاعروں پہ لٹا دیتے. نہ کتنا وہ زمانہ اور آج کل کا زمانہ کتنا قریب قریب ہے، کہ جب قوموں پہ پستی آتی ہے تو قوم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں.
وہ بالکل فضول خرچ قسم کے لوگ تھے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی زمینیں جا رہی ہیں، ان کی کھیتیاں جا رہی ہیں، ان کے باغات جا رہے ہیں، سب لگا دیتے داؤ پر، سب لکھت پڑھت کر کے آ جاتے کہ بس عیاشی کرنی ہے، اور چند سال ہوتے وہ ان سب سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اور وہ جنہوں نے ان کو مال دیا ہے وہ اس کے مالک بن جاتے۔ اچھا، پھر چونکہ یہ حلیف تھے بعض قبائل کے اور بعض قبائل کے حلیف نہیں تھے، تو ان کے کچھ اور قبائل حلیف تھے جو انہی میں سے تھے، تو جب جنگیں ہوتی تھی تو یہ آپس میں بھڑتے بھی تھے ان قبائل سے۔ اچھا، پھر کبھی کبھی آگ بھی لگاتے کہ اس سے فائدہ ہوتا، تو اس طرح ان کی اپنی پنچایت بھی بندی رہتی، تو اس طرح کے کام بھی ہوتے، کیونکہ اقلیتیں اس طرح کرتی ہیں کبھی کبھی کہ اس کے ساتھ بیٹھا اس کو اس سے لڑا دیا، اس کے ساتھ بیٹھا اس کو اس سے لڑا دیا، آج بر بھی ہوتی ہیں دنیا میں۔ تو کسی قوم کا اس میں قصور نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی کچھ قوموں کا مزاج ایسے بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ قومیں ہوتی ہیں جو ایک بڑے زمانے تک غلام رہتی ہیں، تو ان کے مزاج میں اور ان کے آباء و اجداد کے مزاج میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ کسی پہ انگلی اٹھانے کی بات نہیں ہے، اس وقت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں گے جو آئندہ حالات ہوں گے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں۔ اور ان میں کچھ لوگ بہت بڑے بڑے سورما بھی تھے، جن کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے کہ لڑائی کے فن میں بہت ماہر بھی تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آگ لگاتے تھے اور لوگ لڑتے تھے اور تماشا دیکھتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تو آج بھی ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ کام کرتے کہ یہ لوگوں کے کاروبار میں سرمایہ لگاتے، آج بھی ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے، رائٹ؟ آپ جا کے وہاں سے لون لیتے ہیں، پھر آپ اس لون پہ انٹرسٹ پے کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ یہ سرمایہ لگاتے اور لوگ اس سرمایہ کو استعمال کرتے اور یہ اس سرمایہ سے گھر بیٹھے منافع کماتے۔ اور ان کے جو بڑے بڑے قبائل تھے وہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تین بڑے تھے، اور بھی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے۔ اچھا، بنو قینقاع جو ہے یہ خزرج کے حلیف تھے، یعنی ان کے سپورٹر تھے، اور ان کی آبادی جو ہے وہ مدینہ شہر کے اندر آباد تھی، جبکہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں قبائل اوس کے حلیف تھے، اور اوس چھوٹا قبیلہ تھا تو اس کو زیادہ حلیفوں کی ضرورت تھی اپنی اسٹرینتھ برقرار رکھنے کے لیے، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا تو اس کی بنو قینقاع ایک ہی قبیلے سے حلیف تھا، اور وہ خود اتنا بڑا تھا اور بنو قینقاع خود اتنا بڑا تھا کہ دونوں کو ملا کے وہ اچھی خاصی بڑی طاقت بن جاتے تھے۔ اچھا، یہ جو دونوں قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ مدینے میں آباد نہیں تھے بلکہ مدینے کے اطراف آباد تھے، جیسا قبا سے لے کے مدینے میں کے درمیان کچھ قبائل ساتھ ساتھ محلات وغیرہ تھے، تو ان میں سے یہ آباد تھے، اور انہوں نے اپنے باقاعدہ سیٹ اپ بنائے ہوئے تھے، اور یہ ایک عرصے سے انہی جگہوں میں آباد تھے اور آپس میں ان کے اسی طرح کے حلیف تھے۔ تو جب اسلام ایک منظم طاقت بن کر آیا تو ان کو بھی اپنا پولیٹیکل جو ایک اسٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا تھا مدینے میں، اس کو ان کو ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ان کے اندر بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے کچھ لوگ پیدا ہوئے، کچھ لوگ تو اسلام لے آئے اور حق میں آ گئے اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس آگ میں جلتے رہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت احی ابن اخطب کہتی ہیں کہ میرے جو باپ ہیں اور میرے جو چچا ہیں وہ اسی آگ میں جل رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد اور چچا کی نگاہ میں بہت چہیتی تھی، یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ اگر بہت سارے بچے بیٹھے ہوں تو میرا چچا ہو یا میرا باپ وہ آ کے صرف مجھے اٹھا لیتے اور باقیوں کو چھوڑ دیتے، اتنی چہیتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا، ان کے چچا کا نام تھا ابو یاسر اور ان کے والد کا نام تھا حی ابن اخطب، یہ نام آپ پھر سنیں گے انشاءاللہ آگے مختلف اور جب واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو یہ دونوں صبح صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور شام کے وقت واپس گھر لوٹے، اور بالکل تھکے ماندے اور گرتے پھرتے لڑکھڑاتے ہوئے گھر آئے، اور کہتی ہیں کہ میں حسب معمول جیسا میرا معمول تھا ان دونوں کو میں نے دیکھا تو میں ایک دم چہک اٹھی اور ان کی طرف دوڑی، لیکن جب میں ان کی طرف دوڑی تو انہوں نے مجھے اس طرح کا رسپانس نہیں دیا جیسا یہ عموماً دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے چہروں پر ایک غم تھا۔ اور میں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، آج سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میرے چچا اور میرے باپ نے مجھے دیکھا ہو اور خوشی ان کے چہرے پہ نہ آئی ہو۔ اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کلام کیا، اور اس کلام کو کرنے کے بعد یہ جب واپس آئے تو اپنی قوم سے کہنے لگے، اور یہ کہتی ہیں کہ میرے چچا نے اپنی قوم سے یہ بات کی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو اور میری اطاعت کرو،
اللہ نے تمہارے پاس جس شخص کو بھیجا ہے یہ وہی آدمی ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کا پاٹھ ہم تم کو آج تک پڑھاتے آئے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ ان کی پیروی کرو اور ان کی مخالفت نہ کرو۔ وہ کہتی ہیں اس کے بعد میرے باپ رسول اللہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں سنی اور اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ میں ابھی اس شخص سے مل کر آ رہا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس خدا بزرگ کو برتر کی کہ جب تک زندہ ہوں اس شخص سے مخالفت کروں گا۔ تو فوراً ان کے بھائی ابو یاسر کہہ اٹھے کہ دیکھ میرے بھائی، تیری جتنی مرضی چاہے زندگی بھر میرا کوئی بات نہ ماننا، زندگی بھر مجھ سے تو مخالفت کرتے رہنا، لیکن خدا کے لیے میری یہ بات مان لے، وہ سچا نبی ہے۔ لیکن بی بی صفیہ کہتی ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ ضد پر اڑا رہا، کہتا ہے نہیں میں تو نہیں مانوں گا کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ خیر نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھائی کا اتنا اصرار دیکھا تو وہ کہتی ہیں کہ میرا چچا بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ ہاں اس کا بھائی صحیح کہہ رہا ہے، یہ شاید واقعی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نہ ہو۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان دونوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جہاں ان کو موقع ملتا یہ اپنی دشمنی نکالتے، اور پھر انہوں نے کوئی کوشش نہ چھوڑی کہ اپنی قوم کو دین اسلام سے دور کریں۔ اور یہ وہی وقت تھا کہ اللہ نے پھر قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان اہل کتاب میں سے بہت سے دل یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر اس بات کی حسد جوش مار رہی ہے، اور اس حسد کی وجہ سے یہ اس حق سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن اتارا کہ کوئی شخص ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر خدا اس کو ثواب لوٹائے اور بڑھا کر، اور ایسا ثواب جو اس کو پسند ہو، یعنی پسندیدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، تو اس بدبخت کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسا رب ہے جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، قرض تو فقیر مانگا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر اس کی اس توہین آمیز جملے پر بھی قرآن اٹھارا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور بالتحقیق بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو اپنے جہل کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تو مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، دیکھو اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ کسی بات، حالانکہ وہ سمجھتے تھے اس قرض سے مراد کیا ہے، اس قرض سے مراد ہے کہ آپس میں صلح رحمی کرو، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرو۔ تو گویا اس طرح ہے جیسا گویا تم نے اللہ کی مخلوق پر رحم کر کے اللہ پہ قرض دیا ہے، اور اللہ اس قرض کو تم کو اچھی طریقے سے روز حشر لوٹائے گا، تمہاری صلح رحمی کو، تمہارے نیک عمل کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن کھیلنا تھا، جب ذہن میں فطور ہو تو آدمی پھر کھیلتا ہے باتوں سے۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک آدمی ہوا کرتا تھا ان کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا فحیاس، اور عبداللہ ابن السلام جب مسلمان ہو گئے تو ہی واز نیکسٹ ان لائن، تو فحیاس جو ہے یہ سب سے بڑا عالم بنا۔ تو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو ایک خط دے کر بھیجا کہ ان کے سب سے بڑے عالم کو دو اور اس کو ہدایت کی طرف بلاؤ۔ تو جب اس نے خط کھولا تو اس میں جب یہ آیت پڑھی، اس نے تو پھر اسی طرح مذاق اڑایا اور ابو بکر سے کہنے لگا کہ ابو بکر خدا کی قسم ہم اللہ کے محتاج اور فقیر نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا محتاج اور فقیر ہے، کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت ابو بکر نے اس کے منہ پر ایسے زور سے تماچا مارا کہ اللہ کی توہین کون برداشت کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ مکے سے آئے تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، اور مکے والے تو پھر آپ کو پتہ ہے آج بھی ان کی طبیعت میں کتنا جلال ہے۔ تو خیر بہرحال تو اس کے بعد ابو بکر نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہمارے تمہارے درمیان میثاق مدینہ نہ ہوتا تو میں چیزیں چھوڑتا نہیں۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا، اس نے کہا دیکھیں آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور یہ اس بات کے خلاف ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان میثاق ہوئی ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے جو کہ میثاق کے خلاف ہے۔ لیکن وہ آدمی وہاں مکر گیا، وہ آدمی وہاں اس بات سے مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ تو اس پہ پھر اللہ نے قرآن اتارا کہ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ تو وہاں پہ ابو بکر کی تصدیق میں اللہ نے قرآن اتارا۔ تو دونوں روایتیں علماء کے پاس ملتی ہیں،
اور ہو سکتا ہے دونوں ہی واقعے ہوئے ہوں، اور سیکنڈ واقعہ جب ہوا ہو تب اللہ نے قرآن اتارا ہو۔ اس طرح اس کی تکذیب بھی ہو گئی وحی ابن اخطب کی کہ اللہ سنتا ہے جو تم کہتے ہو، اور اس فحاص کی بھی ہو گئی کہ جو تم کہتے ہو اللہ نے وہ سنا ہے، اور ابو بکر سچا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا، دوسری طرف ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یثرب کی آب و ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں آنے سے پہلے اچھی نہیں تھی، یہاں بہت بیماریاں ہوا کرتی تھیں، اور پانی بھی یہاں کا خوش ذائقہ نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کے لیے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں پھر ہوا یہ کہ یہاں سے اللہ نے تمام بیماریوں کو دور کر دیا، اور یہاں کی ہر چیز کو اچھا کر دیا، پانی میں ذائقہ دے دیا، اور آب و ہوا کو بھی ستھرا کر دیا، اور پر افزا مقام بنا دیا۔ پھر اس کو اتنی عزت دی کہ بعض کتابوں میں اس کے علماء 95 نام گنواتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو الحبیبہ بھی کہا گیا، اس کو حرم رسول اللہ بھی کہا گیا، اس کو قبۃ الاسلام، الشافیہ، طابہ، طیبہ، طیبہ، العاصمہ، الغراء، المبارکہ، المحبہ، المحببہ، المحبوبہ، المدینہ، غرض کئی نام ہیں۔ تو خیر، بہرحال جیسا کہ میں نے آپ سے اس حلقے کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم اس میں تھوڑی سی بات کریں گے مدینہ منورہ کی جیوگرافیکل کنڈیشنز کی، کہ مدینہ منورہ کس طرح تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے کا شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ریلیجس افیئرز جو تھے، جو یہاں پہ لوگ تھے، ان میں کتنی اقسام تھیں، اور ان کے اس شہر میں کیا معاملات تھے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، اور پھر ان کا کیا رد عمل ہوا اللہ کے رسول کے آنے کے بعد۔ یہاں پہ کمرشل سسٹم کیا تھا، کہ یہاں پہ تجارت کون کرتا تھا اور مال کس کے پاس تھا، اور اکنامک سسٹم کیا تھا، اور کون کس زاویے میں اس شہر کو دیکھتا تھا، کون یہاں کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اس کا کیا رد عمل تھا، جو حلیف تھے، جو ایلائز تھے، ان کا کیا رد عمل تھا۔ تو یہ تھوڑی بہت ڈیٹیلز تھیں اس شہر کے بارے میں، جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مدینہ کی انوائرمنٹ کیا تھی، پولیٹیکل، سوشل، اکنامکل، ریلیجس، تاکہ اس پوائنٹ آف ویو میں پھر آپ اس شہر کو دیکھیں تو پھر آپ کو بہت ساری باتیں آئندہ آنے والے حلقوں میں سمجھ میں آئیں گی۔ پھر ہم پچھلے حلقے میں مدینہ منورہ میں مسجد النبوی کی تعمیر کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں، اور حجرات کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے بنائے۔ تو ان ریکیپ جو ہم نے چند باتیں پچھلے دروس میں پڑھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے، ایک کا نام سہل ہے اور ایک کا نام سہیل ہے، اور ان کے والد کا نام رافع بن عبید بن عمر بن عائز ہے، اور یہ وفات ہو گئی ہے، اور یہ اس وقت کفالت میں اسعد بن زرارہ کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یا بنی نجار ثامنونی بحائطکم ھذا، میرے ساتھ اس زمین کا سودا کرو۔ تو انہوں نے کہا واللہ لا نطلب ثمنہ الا من اللہ، کہ ہم اللہ سے مال نہیں چاہتے، ہم کو اس کے بدلے میں اجر چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا جن کی اصل میں ملک تھی، اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمین کے بارے میں بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں پیسے نہیں چاہیے، بل نہبہ لک یا رسول اللہ، بلکہ ہم آپ کو یہ ہبا کرتے ہیں، آپ کی نذرانے میں پیش کرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے مال نہ چاہیے۔ لیکن آگے بھی تو اللہ کا رسول تھا، اس نے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ان سے سودا کرو، اور مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے سودا کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ مروت میں کم قیمت لگائیں اور تم اس قیمت کو لے لو۔ دیکھو ان کو راضی کر کے اٹھنا، ایسا مال طے کرنا جو واقعی میں صحیح ہو اور زمین کی صحیح قیمت ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں اپنے مال میں سے 10 مثقال دے کر اس زمین کو خریدا، کیونکہ وہی قیمت طے پائی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان میں پہلے بھی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اس میدان کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، کہیں کھڈے تھے، کہیں اونچ نیچ تھا، کہیں قبریں تھیں، کہیں کھنڈرات تھے۔ تو مسلمانوں نے اس کو صاف کیا، اور اس کا پورا پروسیس جو مدینہ منورہ میں پیش آیا اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابنو لعریشن کعریش موسیٰ، کہ میرے لیے موسیٰ کے چھپر جیسا ایک چھپر بناؤ۔ اور حضرت حسن بصری کی اس روایت کو بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ عریش موسیٰ کی کیا کیفیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اگر تم اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اونچا کرو نا اوپر، تو تم اس کی چھت کو چھو لو۔
اور جب صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مسجد کو مزین و آراستہ کریں، تو آپ نے فرمایا ما بی رغبت عن اخی موسیٰ عریش کا عریش موسیٰ، مجھے کسی اچھے اور بہتر چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اسی کی پیروی کروں گا جو موسیٰ علیہ السلام نے پیروی کی تھی، تو میرے لیے ویسی ہی چھپر بناؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا تھا۔ پھر ہم نے وہ بھی پڑھا کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا طلق بن علی، اور وہ حضرموت سے آیا تھا، اور اس کو مسلمانوں نے ہائر کیا کیونکہ وہ ماہر تھا گارا بنانے کا کام میں۔ تو پھر اس نے گارے بنانے کا کام شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس سے کہا کہ تم اسی کام میں لگے رہو کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے۔ پھر حضرت عمار والا واقعہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمار آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مجھ پر بہت بوجھ ڈال رہے ہیں، کیا یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اے سمیہ کے بیٹے، تجھے یہ لوگ قتل نہیں کریں گے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ تیری آخری غذا دودھ ہوگی، اور پھر آپ نے حضرت عمار بن یاسر سے یہ بھی کہا کہ اجر وَلَكَ اجران للناس اجر وَلَكَ اجران، کہ لوگوں کے لیے تو ایک اجر ہے لیکن تیرے لیے دوہرا اجر ہے، تو محنت بھی تو دوہری کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد النبوی تعمیر کی تو مواہب اللدنیہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تو اس کا جو قبلہ ہے نا، اس کی سمت تو بیت المقدس کی طرف رکھی، کیونکہ قبلہ تو وہی تھا اس زمانے میں، ابھی تو قبلے کی تبدیلی کے احکام نہیں آئے تھے۔ تو بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ رکھا اور مسجد کے 3 دروازے بنائے۔ ایک دروازہ تو بالکل آخر میں بنایا، بالکل جہاں ہال شروع ہوتا ہے، ایک دروازے کو باب رحمت کہا گیا، اور ایک دروازہ جس سے داخل ہوتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کا حجرہ بنایا تو حجرے کی تعمیر کے بعد آپ نے اس میں وہ دروازہ بنایا جس دروازے سے آپ مسجد النبوی میں داخل ہوتے تھے۔ تو عوام الناس کے لیے ایک باب رحمت اور ایک وہ دروازہ جس سے آپ داخل ہوتے تھے۔ تو مواہب اللدنیہ میں آتا ہے کہ مسجد کی جو لمبائی تھی وہ قبلے سے آخر تک کوئی 100 ہاتھ تھی، اور اسی کے لگ بھگ چوڑائی بھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مکان اندر بنائے تھے۔ پہلا مکان جس میں حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہری تھی، یہ وہ مکان تھا اور دوسرا مکان بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، اور یہ حجرے سے دروازہ مسجد النبوی میں کھلتا تھا، اور اس دروازے سے بالکل لگا ہوا بی بی سودہ بنت زمعہ کا مکان تھا، اور وہ لگتا تھا آل عثمان کے دروازے سے، کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے، ان کی کھڑکیاں بھی اندر کھلتی تھیں مسجد النبوی کے، اسی لیے بعد کے دور میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ساری کھڑکیاں بند کر دو، سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، اسے کھلا رہنے دو۔ اور جب یہ حجرات بن کر تیار ہو گئے تو یہ 7-8 مہینے کا جو سفر تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب کے گھر سے پھر حجرات میں آپ نے منتقلی کی اور آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع جو آپ کے غلام تھے، ان دونوں کو مکے بھیجا اور کہا کہ میرے اہل بیت کو اور ابو بکر کے اہل بیت کو ان کو لے کے آؤ۔ اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودہ بنت زمعہ اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن، ان ساروں کو لے کے وہاں سے نکلے۔ ابو بکر کا خاندان بھی تھا تو وہ بھی وہاں سے نکلے، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر اور حضرت عائشہ اور حضرت اسما اور حضرت ام رومان، تو یہ سارے بھی وہاں سے نکلے۔ تو یہ قافلے کی صورت میں پھر واپس یہ مدینہ منورہ آئے اور پھر یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوئے۔ لیکن آتے ہی پھر شادی نہیں ہوئی، شادی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے بعد میں کی، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ پھر یہاں سے ہٹ کر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو بہت علماء نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور امام احمد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، 30 ایئرز، اور اس کے بعد پھر ملوکیت آ جائے گی۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کیوں آ گئی، تو اللہ کے بندوانی ہی تو تھی، میرے نبی نے کہہ دیا تھا، میرے مدنی نے کہہ دیا تھا، اور جو کہہ دیا تو اللہ نے اس کو پورا کرنا ہے۔
اب اگر آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ان کے دور کو جمع کریں تو 30 سال ہو جاتے ہیں۔ 2 سال حضرت ابو بکر بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے 10 سال، 12 سال حضرت عثمان بیٹھے، اور 6 سال حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے، تو ہو گئے نا پورے 30 سال۔ اور پھر اسی سے ملتے جلتے الفاظ آپ کو ابو داؤد میں بھی مل جائیں گے، ترمذی میں بھی مل جائیں گے، نسائی میں بھی مل جائیں گے، یہ تو صحاح ستہ ہے۔ اور ترمذی نے تو اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا ہے۔ اور یوں تو مسجد النبوی میں نماز پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ میں ان میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مسجد الحرام کے بعد دوسرا مقام ہے اس مسجد کا، یہاں پہ نماز پڑھنے کا۔ اور پھر یہ وہی مسجد ہے جہاں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نہ ایمان سے بتاؤ، جس جگہ پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، اس جگہ کی آپ تعریف کیا کریں، اس جگہ کے مقام کے بارے میں آپ کیا کہیں۔ اور جب یہ قافلہ مکے سے یہاں لوٹا، جو مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو اہل بیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کے خاندان، تو یہ سارے لوگ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ مکے میں رؤسائے اہل قریش میں سے ابو حیہ اور ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل یہ سب انتقال کر گئے، کیونکہ یہ تو ویسے بھی بہت بوڑھے لوگ تھے، یہ تو شیخ کنسیڈر کیے جاتے تھے وہاں کے۔ تو اب ان کا زمانہ چلا گیا، تو اب ڈیفینیٹلی نیکسٹ ان لائن جو لوگ بھی بچے ہیں اب ان کی چلے گی۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ اب مکے والوں کی نیکسٹ حکمت عملی کیا ہوگی، کس قسم کے ذہن، کس قسم کے دماغ، کیونکہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے وہ تو ان لوگوں سے واقف تھے، ان کے ساتھ پلے بڑے تھے، ان کے ساتھ رہے تھے، اور ان کے دین سے اور ان کی صحبتوں سے اور ان کے خیالات سے واقف تھے۔ تو اب جو نئے لوگ آئیں گے ان کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں سیرت کے ہر باب سے، ہر پہلو سے کیا کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیا کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سیرت کہتی ہے کہ اپنے اطراف کے ماحول سے بے خبر نہ رہو، باخبر رہو، تاکہ تم اپنے اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کر سکو۔ اور it doesn't matter you are working in a corporate environment, you are running a business, it doesn't matter what you're doing, these things always help you, always help you۔ اور تھوڑا تھوڑا ان حجرات کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، جو مکانات تھے آپ کے، کچھ اینٹوں کے بنے تھے، کچھ کھجور کی ٹہنیوں کے بنے تھے، اور باہر جو ہے نا چادر کے طور پر کمبل ڈال دی تھی، اور کہیں کہیں ایسے بالوں نما پردے ڈال دیے تھے، کہیں ٹاٹ ڈال دی تھی، اور اکثر ٹاٹ جو ہے نا ایسے کواڑوں پر، دروازوں پر ایسے ڈال دیا کرتے تھے تاکہ پردہ رہے۔ تو کواڑ تو تھے نہیں، کوئی مکمل دروازے تو نہیں، تو اس کو ڈال دیا گیا تھا پردوں کو، اور ان پردوں کی کوئی ایسی لمبی چوڑی نپائی بھی نہیں تھی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ چوڑائی جو ہے نا وہ ان کی 1 ہاتھ تھی اور لمبائی 3 ہاتھ تھی، اندازہ۔ پھر ان حجرات میں جو آخری دن آئے اس کے بارے میں تو ہم پچھلے حلقے میں پڑھ چکے ہیں، آپ ڈیٹیلز اس میں سن سکتے ہیں۔ تو میں تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ایک وہ مومنٹم جو بلڈ ہو رہا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، چونکہ ایک مدینے کا ہم ماحول کریٹ کر رہے ہیں، تو اس ماحول میں یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو پتہ چلے گا کہ کیا مدینہ تھا اور ابھی کیا بن رہا ہے، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنی حاکمیت کی داغ بیل رکھ رہے ہیں، مسجد نبوی بنا رہے ہیں، اپنے حجرات بنا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک مستحکم حکومت بنا رہے ہیں۔ ایک طرف معاہدہ ہو رہا ہے یہاں پہ رہنے والے لوگوں سے، اہل کتاب سے، مشرکین سے، مومنین کے درمیان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط میں لکھ رہے ہیں، میثاق میں لکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں، وہ سب قبول کر رہے ہیں، یعنی آپ کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ حلقے میں ہم اگلے واقعات اور حالات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کہ جو اور دیگر معاملات مدینہ منورہ میں پیش آئے، جو شروع کے
تھوڑے تھوڑے حالات جو پیش آئے، اور وہ لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کو دیکھ کر آپ سے متاثر ہو کر، اور وہ لوگ جو آپ سے شرارت کرنے آئے تھے لیکن ایکچولی آپ کے گرویدہ ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔